الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ حضرات کے سامنے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہی تھی۔ میں نے آپ حضرات کو کہا تھا کہ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اگلے جمعہ کو بھی انشاءاللہ ولادت کے اوپر ہی بات ہوگی۔ گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے آپ حضرات کو یہ بتایا کہ جشن اور مشن، جشن منانے والے اس دنیا کے اندر ان کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ الحمدللہ جنہوں نے مشن کو اپنایا، اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ان کا نام ادب اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اوپر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام میرے شکم اطہر کے اندر آئے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جب میں پہاڑوں سے گزرتی تھی تو پہاڑ مجھے سلام پیش کرتے تھے کہ اے آخری نبی کی اماں آپ کو سلام ہو، اور میں درختوں سے گزرتی تھی، درخت مجھے سلام پیش کرتے تھے۔ میں اپنا مشکیزہ، اپنا کٹورا پانی کا لے کر میں کنویں کے اوپر جاتی تھی تو کنویں سے پانی اٹھ کے میرے قدم چوم لیتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اے آخری نبی کی والدہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو سلام۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طریقے سے جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو ابو طالب، عبد المطلب حضرت آمنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے آمنہ سنا ہے بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کہا ہاں میاں جی بچہ پیدا ہوا ہے۔ ہاں میاں جی بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب حضرت آمنہ گود کے اندر لے کر، کیونکہ یاد رکھو یہ میرا اور آپ کا، ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے پیغمبر اور نبی ہیں سارے حسین و جمیل ہیں۔ کیا ہیں؟ سارے حسین و جمیل ہیں۔ پیغمبر سارے حسین و جمیل ہوتے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسینوں کے بھی حسین ہیں۔ جتنا حسن و جمال اللہ رب العزت نے، حالانکہ آپ نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوا دی، میرے یوسف کو دیکھنے والیوں نے اپنی انگلیاں کٹوا دی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا اپنی گردنیں کٹوا دی، پتہ بھی نہیں چلا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام میری گود کے اندر تشریف لائے تو میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 ماہ کے پیٹ کے اندر تھے، اللہ پاک نے باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ اب حضرت آمنہ دیکھتی ہیں، ادھر ایک نظر دیکھتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو، دوسری نظر دماغ کے اندر سوچتی ہے کہ آج عبداللہ زندہ ہوتا، آج اپنے اس حسین و جمیل بچے کے جلووں کو دیکھتا، آج میں اس کو نہلا دھلا کر دیتی، یہ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر بازار لے جاتا، اپنے دوستوں کو اس کے جلوے دکھاتا، اور اپنے دوست کو کبھی یہ اپنے کاندھے کے اوپر بٹھا کر میرے محبوب کو، میرے اس دل نشین بچے کو، میرے اس حسین و جمیل بچے کو کاندھے پر اٹھا کر مکہ کی گلیوں میں لے جاتا، اس کو گھماتا پھراتا اور میں اپنے بچے کا راہ تکتی، اتنا مزہ آتا۔ ادھر بچے کو دیکھتی ہیں، باہر دروازہ کھٹکھٹایا، عبد المطلب آتے ہیں، آمنہ سنا ہے بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہا ہاں میاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہا نام کیا رکھا ہے؟ کہا میاں نام تو ہزاروں دماغ کے اندر تھے، نام تو لاکھوں دماغ کے اندر تھے، پر دل اور دماغ کے اندر ایک ہی نام گھوم رہا ہے کہ محمد۔ کیا نام ہے؟ زمین پر میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ کا نام کیا ہے؟ محمد، سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش کے پر نام کیا ہے؟ احمد، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس نام کا بچہ آج دن تک مکہ کے اندر نہیں دیکھا،
نہ ہی کوئی ایسا نام سنا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ اگر تو نے ایسا بچہ نہیں دیکھا، ایسا نام نہیں سنا، تو ایسا بچہ بھی تو نے نہیں دیکھا ہوگا، اتنا حسین و جمیل بچہ بھی تو نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو محمد نام رکھا گیا ہے، اب آپ بھی اگر نام لینا کہ محمد، دونوں ہونٹ آپس کے اندر ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دونوں ہونٹ آپس کے اندر ملتے ہیں اور خود بخود نام محمد چما جاتا ہے، تمہیں چومنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اللہ پاک نے بھی قرآن پاک کے اندر اسی نام کو پکارا کہ محمد الرسول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور اسی طریقے سے کلمے کے اندر بھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ کے اندر بھی یہ نام آیا اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی یہ نام بتایا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں قریب گیا، میں نے کہا کہ آمنہ میں نے آج دن تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ پاک فرماتے اے جبرائیل جا، زمین کے اوپر جا، تو نے ایسا بچہ دیکھا ہے؟ تو جبرائیل بھی کہتا ہے میں نے شمال سے جنوب کا چکر لگایا، مشرق سے مغرب تک کا چکر لگایا، میں نے زمین اور آسمان کے اوپر میں نے چکر لگائے، میں نے ایسا بچہ حسین و جمیل بچہ میں نے نہیں دیکھا، ایسا حسین و جمیل بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اب حضرت آمنہ نے بھی نہیں دیکھا، جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا، عبد المطلب نے بھی نہیں دیکھا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا بچہ پہلے پیدا ہی نہیں کیا، میں نے ایسا بچہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا، اس کو بنا کر میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا، اب اس سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی نہیں آئے گا۔ اب مکہ سے باہر بنو قبیلہ بنو سعد سے دائیاں آتی تھی اور آ کر وہ بچے اپنے اٹھا کر قبیلہ بنو سعد میں لے جاتی تھی، اور قبیلہ بنو سعد کے اندر بچے کے اندر دو باتیں آتی تھیں، ایک تو اس کی زبان کے اندر لغت نہیں آتی تھی، دوسرا اس کے اندر بہادری آتی تھی، اس وجہ سے بچے کو وہ مکہ سے شہر سے نکال کر دیہات میں بھیجتے تھے۔ اب دائیاں آ گئیں، اب حلیمہ سعدیہ کے پاس جو اونٹنی ہے وہ کمزور ہے، ناتواں اونٹنی ہے، کمزور اونٹنی ہے۔ اب دائیوں نے کہا کہ حلیمہ تیری اونٹنی کمزور ہے، ہماری اونٹنیاں طاقتور ہیں، ہم جا رہی ہیں، آپ پیچھے پیچھے آ جانا، آپ پیچھے پیچھے آ جانا، ہم جا رہے ہیں۔ اب ساری کی ساری دائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر، کسی کو اندر آنے کی توفیق نہیں ہوئی، پوچھا، دروازہ کھٹکھٹایا، ہاں اماں بچہ ہے؟ ہاں بچہ تو ہے، والد زندہ ہے؟ کہا نہیں، والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا چھوڑو جی، یہاں سے کیا ملے گا ہمیں، یہاں سے ہمیں مزدوری ملنے والی نہیں ہے، یہاں سے ہمیں مزدوری ملنے والی نہیں ہے، یہاں سے کیا حاصل ہوگا، واپس چلی گئی۔ واپس نہیں گئی، مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے واپس نہیں، اللہ پاک نے دھکے مار کے ان کو وہاں سے بھگا دیا کہ جاؤ، میں نے محبوب کا انتخاب پیدا ہونے سے بھی پہلے کر لیا تھا، ابھی بھی انتخاب میرا ہے، اور پھر مزار کے اندر غار کے اندر بھی انتخاب میرا ہوگا، پھر اس دنیا سے جب جائیں گے اس وقت بھی جس کی گود ہوگی اس کا انتخاب بھی میرا ہے۔ اب دیکھیں کہ پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو حضرت آمنہ کی گود عطا فرمائی،
یہ گود بھی بولو پاک، یہ گود بھی پاک۔ اور اس کے بعد مزار کے اندر اور پھر حلیمہ سعدیہ لے کر گئی، ان کی گود کے اندر سوئے تو یہ گود بھی پاک۔ اور اس کے بعد پھر ہجرت والی رات غار کے اندر سوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گود کے اندر، تو یہ گود بھی پاک۔ دنیا سے جا رہے ہیں تو سر مبارک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کے اندر تھا، یہ گود بھی پاک۔ اللہ پاک نے ایسی گودوں کا استعمال اللہ پاک انتخاب ہی نہیں کیا اللہ پاک۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اب حلیمہ سعدیہ ناتواں اونٹنی ہے، کمزور اونٹنی ہے، غریب گھرانے کی ہے، وہ پہنچ جاتی ہے، دائیاں راستے کے اندر ملی۔ اب انہوں نے بڑے بڑے عمراء جناب بڑے بڑے وڈیروں کے بچے اٹھائے، جا رہی ہیں حلیمہ تو ابھی پہنچ رہی ہے، ہم نے بچے سارے اٹھا لیے ہیں، ایک بچہ مکہ کے اندر باقی ہے، وہ جا کے خالی واپس نہیں آنا، کچھ نہ کچھ تمہیں مل جائے گا، وہ بچہ اٹھا لینا اور اس کو گود پہ لے آنا تاکہ تیرا بھی کچھ نہ کچھ بنتا رہے۔ حلیمہ سعدیہ اسی گھر کے اندر آتی ہے، آمنہ کے گھر کے اندر آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر آتی ہے، آ کر دستک دیتی ہے، آمنہ کہتی ہے، دستک آواز آتی ہے کہ کون؟ میں حلیمہ سعدیہ آئی ہوں، بچہ ہے؟ کہا بچہ تو ہے پر یتیم ہے، بچہ تو ہے پر یتیم ہے۔ اللہ پاک فرماتے علم یجد کا یتیما فآویٰ، اگر یتیم ہوا تو کیا ہوا، اس کا جناب من پالنے والا پہلے موجود ہے، اس کا پالنے والا پہلے ہی موجود ہے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ دروازے کے پاس جا کر جب دستک دیتی ہیں تو حضرت آمنہ کو کہتی ہے دروازہ تو کھولو، بچہ تو دکھاؤ، میں بچہ تو دیکھوں۔ حلیمہ سعدیہ اندر جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں، کپڑا اٹھایا اور اٹھا کر سینے سے لگایا کہ آمنہ یہ بچہ مجھے دے دو، یہ بچہ مجھے دے دو۔ اور حضرت آمنہ نے فرمایا کہ یہ میرا یتیم بچہ ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کہا ان کا میں انشاءاللہ خاص خیال رکھوں گی۔ گھر سے باہر نکلتی ہیں، باہر نکلتے ہیں تو خامد پہلے ہی انتظار کے اندر ہے۔ کہا آمنہ کچھ ملا؟ کہا کچھ نہیں، سب کچھ مل گیا، کچھ نہیں سب کچھ مل گیا ہے، چلو۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو پیچھے لے کر بیٹھ جاتی ہیں، خامد آگے بیٹھتا ہے، اونٹنی اٹھنے کا نام تک نہیں لیتی۔ کیا ہوا؟ تو میں سمجھتی ہوں تو کمزور ہے۔ آواز آتی ہے آمنہ شاہ سوار آگے آئے گا تو اونٹنی چلے گی، شاہ سوار آگے آئے گا تو اونٹنی چلے گی، اگر شاہ سوار پیچھے ہوگا تو اونٹنی نہیں چلے گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آگے آتی ہیں، حضور آگے آتے ہیں، خامد پیچھے جاتا ہے، اونٹنی ایسی برق رفتار بن گئی کہ وہ جو دائیاں ابھی راستے کے اندر تھی یہ کراس کر کے آگے چل گئی۔ اور ایک نے دیکھا کہ یار یہ وہ حلیمہ نہیں ہے، یہ وہ حلیمہ نہیں جا رہی، حلیمہ بات تو سن، رک تو صحیح، سواری خریدی ہے، بتا تو صحیح کتنے پیسے اوپر دیے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ سواری بھی نہیں بدلی، سواری نہیں بدلی، یہ وہی سواری ہے، اب میں رک بھی نہیں سکتی۔ کیوں کہ پہلے باغ میرے ہاتھ کے اندر تھی، میرا جہاں دل کرتا تھا میں روک لیتی تھی، میرا جہاں دل کرتا تھا میں اس کو روک لیتی تھی، اب باغ میرے ہاتھ کے اندر نہیں ہے، اب باغ پیغمبر مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اب یہاں پر جو سواری جس سواری کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائے وہ سواری وہاں رکے گی جہاں اللہ پاک چاہے گی۔
اب حلیمہ سعدیہ کا گھر بھی ایک غریب گھرانہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ پہلے سوچ رہی ہے، دماغ کے اندر لا رہی ہے کہ اب اس کو دودھ کہاں سے پلاؤں گی، اس کو سلاؤں گی کہاں، میرا پہلے اپنا بچہ بھی ہے، اب میرا اپنا دودھ بھی اتنا نہیں ہے، کیسے خدمت کروں گی۔ اللہ پاک نے رحمتوں کو، برکتوں کو پہلے حکم دے دیا، جاؤ اب یہ حلیمہ سعدیہ کا گھر بعد میں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا گھر پہلے ہے۔ یہ حلیمہ سعدیہ کا گھر بعد میں ہے۔ یہ اب بکریاں بھی اتنی ہیں، خامند کو کہا جاؤ اس بکری سے شاید ہو سکتا ہے تھوڑا سا دودھ نکل آئے، دودھ نکال کر لاؤ میں اپنے بیٹے محمد کو پلاؤں۔ بکری کے پاس جاتا ہے، اللہ پاک نے بکری کو حکم دے دیا، اے بکری اب تیری نسبت بدل چکی، اے بکری اب تیری نسبت بدل چکی ہے، پہلے تیرے تھنوں کے اوپر، پہلے یہ گھر، پہلے یہ بکری حلیمہ سعدیہ کی تھی، اب میرا محمد اس گھر کے اندر آ گیا، اب یہ بکری محمد رسول اللہ۔ خامند ایک برتن بھرتا ہے، دوسرا برتن بھر جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دودھ کو پیتے ہیں، پورے گھر والے سیر ہو کے پیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک نے اس لیے کسی شاعر نے بھی کیا کہا کہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ میرے دوستوں، بس زندگی باقی تو انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعے کو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ بسنتے